جب ہم کسی کو بلی کرتے ہیں نا تو یہ اتنی بری ریٹیلیشن کی طرف کچھ لوگ چلے جاتے ہیں. میلز پہ بلی کا بہت برا افیکٹ ہوتا ہے. You can't even imagine. انٹرٹینمنٹ شو جس کو ہم سمجھتے ہیں اس پہ بھی جگت بازی ہمارے یہاں ایک ٹائم پہ آف کورس کر دیتے ہیں. بچے نارملائز کر رہے ہوتے ہیں وٹ ایور پیپل آر سیئنگ کہ اگر وضو کیا یا منہ دھویا تو واپس وہ کریم لگا لینا. بچوں کے اسکول بیگس میں کیا ہوتا ہے, ان کے بیگ میں میک اپ پاؤچز ہیں. ہم نے بہت سی فیملیز میں ایسے دیکھا وہ چھپ چھپا کے بچوں کو کہہ دیتی ہیں نہیں تمہارا یہ نہیں اچھا لگ رہا, تم وائٹ نہیں لگ رہے, آج تمہارا کلر فیئر نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہماری انٹینشن ہے نا کہ ہم نے اگلے کو کسی نہ کسی طرح سے نیگیٹیولی افیکٹ کرنا ہے. جو ذہنی اثرات ہیں کیا ہوتے ہیں؟ Post traumatic stress disorder, people carry on this trauma throughout their lives. If someone is telling you that he or she is being frustrated اور اس کی mental health effect ہو رہی ہے, آپ اس کو سنیں. It just take a moment to destroy someone's life. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ how to stop it؟ کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ ہم اپنی ماضی کی تلخیوں کے بدلے لوگوں سے نہ لیں, ٹھیک ہے. ہم اپنی انسیکیورٹیز کو اپنے تک ہی رکھیں. ہم اپنی اگریشن میں آ کے یہ نہ دیکھیں کہ ہم نے فرسٹریشن دوسروں پہ شو کرنی ہے. اگر ہمارے بچوں میں کمزوریاں ہیں ان کو چھپانے کے لیے ہم دوسروں کے بچوں کے اوپر کامنٹ نہ کرنا شروع کر دیں. اگر ہمارے کانفلکٹنگ ریلیشن شپس ہیں اپنے بہن بھائیوں سے, رادر دین کہ ہم ان کو ریزالو کریں, وہ زیادہ بہتر آپشن ہے رادر دین کہ ہم ان کے بچوں کے اوپر نیگیٹیولی کامنٹ کر کے اپنے کوئی بدلے لیں. سو یہ جب ہم کسی کو بلی کرتے ہیں نا تو یہ اتنی بری ریٹیلیشن کی طرف کچھ لوگ چلے جاتے ہیں. اسپیسیفکلی میلز کے اوپر بلنگ کا اتنا برا افیکٹ ہوتا ہے. دیر واز اے کیس, ہم کیونکہ اوبیسلی کیس کانفرنسز میں بھی ڈسکس کرتے ہیں اور فیلو سائیکالوجسٹ بھی ڈسکس کرتے رہتے ہیں. سم ون ٹولڈ می کہ ایک لڑکے نے اپنی کزن سے شادی کی صرف اس لیے کہ پتہ نہیں اس کی خالہ نے اس کو کوئی نیگیٹو کامنٹ کہہ دیا تھا اس کی اپیرنس پہ, اور اب وہ کہہ رہا تھا کہ میں شادی کر کے اس سے اس طرح بدلا لوں گا. سو میلز پہ بلی کا بہت برا افیکٹ ہوتا ہے. You can't even imagine. اور یہ جب ریٹیلیشن اور ریونج کی طرف آتے ہیں اس چیز سے افیکٹ ہوئے ہوئے لوگ, اٹ ہیز ڈسٹرکٹیو افیکٹ. اچھا, روکا اس کو ایسے جا سکتا ہے کہ ہم بس یہ سوچیں کہ اگر کوئی ہمیں کہے تو کیسا افیکٹ ہوگا, اور اس چیز کا حساب دینا پڑے گا جا کے. اچھا, ہمارے یہاں جو بہت سارے ٹی وی شوز ہیں اسپیشلی پرائم ٹائم کے شوز ہیں, انٹرٹینمنٹ شو جس کو ہم سمجھتے ہیں, اس پہ بھی جگت بازی ہمارے یہاں ایک ٹائم پہ ہیومر اچھا ہونا ضروری ہے, لیکن کسی کی باڈی شیمنگ کرنا یا کسی کے لباس پر یا کسی کے اسکن کلر پر یا کسی کے ویٹ پر یا کسی کے بینک بیلنس پر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلسل ہیوملیشن ہو رہی ہوتی ہے, تو ہم اس کو بڑا اچھا ہیومر کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں یا سمجھ رہے ہوتے ہیں. یہ ٹرینڈ بھی آپ سمجھتی ہیں کہ غلط ہے؟ آف کورس کر دیتے ہیں. بچے نارملائز کر رہے ہوتے ہیں وٹ ایور پیپل آر سیئنگ. تم اب اس ٹی وی شو کا میں نام نہیں لوں گی, ہم کہتے ہیں کہ تم تو اس کی طرح ہو گئی ہو, اس کی طرح چل رہی ہو, تم ایسے کرنا شروع ہو گئی ہو, تمہارے پاس بالکل ویسے تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں یا تم نہیں سوسائٹی میں موو کر پاتی. یہ چیزیں ہم نے نارملائز کر دی ہیں دکھا کے, اور ہم بچوں کو نہیں کہہ سکتے. ہم اگر کسی کے گھر جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, راستے میں اگر ہم اپنی گفتگو سنیں گاڑی میں بیٹھے ہوئے, مدرس کیا کہہ رہی ہوتی ہیں, وہاں پہ ایسے کرنا, جو میں نے تمہارے بیگ میں رکھا تھا وہ وہاں پہ جا کے اگر وضو کیا یا منہ دھویا تو واپس وہ کریم لگا لینا. بچوں کے اسکول بیگس میں کیا ہوتا ہے, تم نے اپنے ساتھ لے کے جانے, بچیاں ہیں او لیولس کی اے لیولس کی, رادر دین ٹو فوکس آن یور ڈکشنریز اینڈ بکس, ان کے بیگ میں میک اپ پاؤچز ہیں بیکاز پیرنٹس نے یہ چیزیں انکلکیٹ کر دی ہیں. بالکل صحیح. تو یہ سب کرنے کے جو ذہنی اثرات ہیں کیا ہوتے ہیں؟ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر, پیپل کیری آن دس ٹراما تھرو آؤٹ دیئر لائفس. اور پھر یہی ہو رہا ہے انٹر جنریشنل ٹراما. اگر ہم نے یہ چیزیں فیس کی ہیں, ہم آگے جا کے یہی کر رہے ہیں. او سی ڈی, باڈی ڈسمورفک ڈس آرڈر, ایٹنگ ڈس آرڈرز, سوسائڈ از وے ٹو مچ. اچھا, سوسائڈل ہونے سے پہلے کے کچھ سمٹمس ہوتے ہیں, کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کہ اگر ہم کسی شخص میں دیکھیں تو وی شوڈ بی ویری کیئرفل, اس شخص کو ہیلپ کرنا چاہیے. آف کورس, اف سم ون از ٹیلنگ یو دیٹ ہی اور شی از بینگ فرسٹریٹڈ اور اس کی مینٹل ہیلتھ افیکٹ ہو رہی ہے کیونکہ اس کو کسی نے اس کے پیرنٹس میں کوئی بات کہہ دی ہے, آپ اس کو سنیں, ٹھیک ہے. اگر وہ بار بار اس طرح کے کامنٹس کر رہا ہے کہ میرا دل کرتا ہے میں تو خود کو ختم کر لوں کیونکہ میں اچھا نہیں دکھتا ہے اس طرح سے, یو نیڈ ٹو لسن ٹو دیٹ پرسن. اگر وہ کسی کو بلیم کر رہا ہے کہ کسی کی وجہ سے میں اتنے ٹراما سے گزر رہا ہوں, پلیز لسن ٹو دیٹ پرسن. اور اگر وہ کمپلین کر کے اپنی اگریشن نکالنا چاہ رہا ہے اینڈ اف یو نو کہ آپ نے اگلے کو ہارم کیا ہے, پلیز گو اور آپ اس سے معافی مانگیں, کیونکہ مے بی آپ کی معافی سے یا آپ کی سوری کہنے سے اس کے یہ سارا ٹراما ختم ہو جائے. اس کے علاوہ لوگوں کو فلیش بیکس بہت زیادہ آتے ہیں جب بھی وہ اس انسان سے ملتے ہیں اور کسی نے اس کو برا کچھ ورڈ کہہ دیا ہو ان کے پیرنٹس پہ, تو وہ اس کے سامنے وہ نہیں فیس کر پاتے. اور موسٹ آف دا ٹائم آئی تھنک یہ انٹینشنل ہوتا ہے, کیونکہ وہی والی بات آ گئی, ہم اپنے لیے تو یہ چیز پسند نہیں کرتے, ہم
ہم نے بہت سی فیملیز میں ایسے دیکھا وہ چھپ چھپا کے بچوں کو کہہ دیتی ہیں نہیں تمہارا یہ نہیں اچھا لگ رہا, تم وائٹ نہیں لگ رہے, آج تمہارا کلر فیئر نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہماری انٹینشن ہے نا کہ ہم نے اگلے کو کسی نہ کسی طرح سے نیگیٹیولی افیکٹ کرنا ہے. تو آئی تھنک ایز اے ہیومن اگر ہم اپنے اس کو اخلاقیات کی طرح سے دیکھیں اور اگر اپنی ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں, یہ چیز غلط ہے. ہمیں منع کیا گیا ہے نیم شاید ہمیں کالنگ اس چیز کی اخلاقیات سیکھنے کی ہمیں اتنی زیادہ ضرورت ہے, اور ہم انسانی نفسیات پر اور مینٹل ہیلتھ کے ایشوز پر اتنی بات کرتے ہیں کہ بچوں کے تو اسکول کا ایک ایک مسٹ سیشن ہونا چاہیے, ایک کورس ہونا چاہیے جہاں پہ ہم بچوں کو مینرز یا اخلاقیات یا انسانی نفسیات کے حوالے سے بچوں کو ارلی ایج میں ان کو سکھانا بتانا شروع کرنا ہے. اینڈ اٹس ریئلی امپورٹنٹ. تھینک یو سو مچ سارا, آپ نے ہمیں جوائن کیا ان آور پروگرام. جانے سے پہلے کچھ میسج, کوئی پیغام جو کہ آپ شیئر کرنا چاہیں, دینا چاہیں؟ It just take a moment to destroy someone's life. آپ کا ایک کامنٹ کسی کی دن رات اور زندگی تباہ کر دیتے ہیں. سو ٹرائی کہ اپنے لفظوں کا چناؤ اچھے سے کریں, اور اگر کچھ اچھا نہیں کہہ سکتے نا, خاموش رہیں. دوسروں کی پرسنل اسپیس کا خیال رکھیں. اور ہاں, ایک دھیان آپ نے رکھنا ہے, لوگوں کے گھر میں پیرنٹس ہیں وہ ان کو بتا دیں گے کہ ان کے فیشیل فیچرس کیسے ہیں, اور سب کے پاس شیشہ ہوتا ہے. اگر شیشہ نہیں ہوتا تو فرنٹ کیمرہ سب کے پاس ہے, تو آپ نے کسی کو نہیں بتانا اس کا وزن بڑھ رہا ہے, کم ہو گیا ہے, ناک کیسا ہے, آنکھ کیسی ہے, یا چہرے کی شیپ کیسی ہے. تھینک یو. بہت شکریہ آپ کا.